الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں یہاں دین کے حوالے سے جمع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے دین علم جو ہم سیکھیں گے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز صدر اجلاس، علماء کرام، شرکاء اجلاس، عزیز بچوں، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے انسانی جان اور مال کی اہمیت شریعت کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اس ناحیے سے کہ انسان پر شریعت کب انسان پر شریعت فرض ہوتی ہے، کیسے انسان عبادت ادا کرتا ہے، وہ نعمت ہے، نعمت نفس، زندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو زندگی دیتا ہے اور جو بالغ ہوتا ہے اسی پر شریعت فرض ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسے نعمت عطا کی، یہ جان اور نفس عطا کیا۔ ہم میں سے ہر شخص جو بھی اس زمین پر زندہ ہے وہ اس نعمت کا احساس کرتا ہے۔ جب ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے زندگی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے جس میں ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ انسانی جان کی اہمیت کیا ہے شریعت کے نزدیک؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اور دوسرا جو میرا موضوع سے تعلق رکھنے والا حصہ ہے مال، جان اور مال دونوں کو ایک ساتھ ایک آیت میں ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور دوسرا حکم دیا اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اس ایک آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان اور مال دونوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتا ہے اپنی جان کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ تم سبحانہ و تعالیٰ تم پر مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اور کہا گیا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ جان اور مال شریعت میں ان کا بہت عظیم درجہ ہے۔ انسان کی زندگی میں آزادی کا تصور کب آتا ہے؟ جب انسان کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی آیت میں دو باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مال کی حفاظت ہو، مال کی اہمیت ہے۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو، نفس کا احترام ہے، زندگی کا احترام ہے۔ دونوں باتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری حج، ایک حج آپ نے کیا اور وہی آپ کا آخری حج تھا۔ اس حج میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے جو پیغام دیا اپنے سامنے موجود صحابہ کو اور ساری انسانیت کو، وہ خطبہ حجۃ الوداع کا سارے کے سارے آپ میں سے اسے سنتے رہتے ہیں۔ یہ خطبہ بڑا ہی اہم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت کی بنیادوں کو صحابہ کے سامنے واضح کیا اور امت تک پہنچانے کی آپ نے تعلیم دی۔ اسی تعلیم میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، نفیع بن حارث کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایک دوسرے کا مال، تمہارا ایک دوسرے کے اوپر جان کا حق، اور آپ نے کہا تمہارے ایک دوسرے سے عزت سے متعلق یہ تین باتیں آپ نے کہیں، جان، مال اور عزت۔ آپ نے کہا ہر مسلمان کو چاہیے سامنے مسلمان کے ان تین حق کو ادا کرے کہ اس کے جان کو محفوظ، اس کے جان کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ آپ نے کہا جس طرح تم اس شہر میں ہو یعنی مکہ مکرمہ میں ہو، اس مہینے میں ہو یعنی ذوالحجہ میں ہو، اور اس دن میں ہو یعنی عید کا دن، یوم النحر، یعنی تین عظمت والی چیزیں کہ مکۃ المکرمہ جو کہ سب سے افضل جگہ ہے، وہاں اللہ کے نبی نے کہا ذوالحجہ جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس مہینے میں آپ نے کہا، اور یوم النحر جو عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اس دن آپ نے یہ تین عظمتیں جہاں جمع ہیں، آپ نے وہاں تین باتوں کی تعلیم دی کہ ہر مسلمان کو ان تین چیزوں کا خیال کرنا چاہیے
کہ آپ سے دوسرے مسلمان کی جان محفوظ ہو، کسی کی جان پر کبھی ہاتھ نہ ڈالو، اور دوسرا اس کا مال محفوظ ہو، ناحق طریقے سے کبھی اس کا مال حاصل نہ کرو، اور تیسرا کہ اس کی عزت محفوظ ہو، یہ کبھی اس کی عزت پر ناجائز طریقے سے حملہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع اپنے آخری خطبے میں سارے لوگوں کو ایک پیغام دیا۔ حاضرین اجلاس، ہم سب کی ذمہ داری ہے ان دو نعمتوں کی قدردانی، آپ اپنی جان اور مال کی بھی قدردانی کریں، اور ہر مسلمان کے جان اور مال کا احترام کریں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں سے بھی ہے، اہم تعلیمات میں سے ہے، اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے اس امت کا مفلس کون ہے؟ اس امت کا مفلس کون ہے؟ اہل الحدیث۔ اہل الحدیث ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ توحید پرست کے اعمال ضائع نہیں ہوتے ہیں، توحید پرست کے اعمال ضائع نہیں ہوتے ہیں، شرک کرنے سے عمل برباد ہوتا ہے، لیکن صحیح مسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ توحید کے ساتھ اگر کوئی توحید پرست ہو، متبع سنت ہو، اگر یہ گناہ اس کے اندر پائے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے توحید پرست ہونے کے باوجود، متبع سنت ہونے کے باوجود اسے نیکیوں سے محروم کر دے گا۔ جتنا یہ گناہ ہوگا اتنی نیکیوں سے محرومی ہوگی۔ اس وجہ سے خاص طور پر وہ لوگ ہم میں سے جو یہ سمجھتے ہیں توحید کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں کرتا ہے، یہ حدیث انہیں چوکنا کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا مل مفلس، مفلس کون ہے تم میں سے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، اور بڑی نیکیاں وہ لے کر آئے گا۔ اس کا نیکیاں لے کر آنا بتاتا ہے کہ وہ توحید پر ہے، اور وہ عمل اتباع سنت کے مطابق ہی ادا کیا گیا، ورنہ وہ عمل لکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اعمال صالحہ میں جو سنت کے مطابق نہ ہو، کل قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس نماز کی نیکی ہوگی، روزے کی نیکی ہوگی، زکوٰۃ کی نیکی ہوگی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کے حق میں بڑی تقصیر اور کمی ہوگی۔ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے گناہ کیا ہوں گے؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کے خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوں گے اپنا حق کا مطالبہ کرنے کے لیے، اے اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، آپ جانتے کل قیامت کے دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ پھر کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ کیسے وہ اپنے گناہ سے دور ہوگا؟ کیسے سامنے مظلومین کو حق دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اس نمازی، روزے دار، عبادت گزار کی نیکیاں لے کر کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے دنیاوی زندگی میں ظلم کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو پہ انگلی اٹھائی ہوگی۔ وہ اس طرح سے اپنے نیکیوں کو کھوتا جائے گا کہ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اتنے برے تھے وہ اللہ کے بندوں کے معاملے میں، اتنا ظلم کیا ہوگا اللہ کے بندوں کے معاملے میں، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی، کہ لوگوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، کلام کیا ہوگا، لوگوں کو تکلیف دی ہوگی۔ آپ نے کہا جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مظلومین کے گناہ کو اٹھا کر اس پر ڈال دے گا، مظلومین کے گناہوں کو اس پر ڈالا جائے گا، اس طرح ڈالا جائے گا کہ وہ شخص ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حقدار ٹھہرے گا، اور اللہ کے حکم سے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حاضرین اجلاس، ہم توحید پرست ہیں، متبع سنت ہیں، یہ حدیث ہمیشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے حق میں ہماری تقصیر بہت زیادہ ہے، اور ایسی وقت میں ہماری نیکیاں بھی خطرے میں ہیں۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو صرف نیکی کرتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو نیکی کرنے کے بعد اس کی نیکی کیسے محفوظ رہے گی اس کی فکر کرتا ہے۔ آپ نے نیکی تو کر لی توحید کے ساتھ اتباع سنت پر، لیکن وہ نیکی کیسے محفوظ رہے گی جب آپ لوگوں پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنی نیکیاں لوگوں میں بانٹتے پھر رہے ہیں۔ جس دن ماں باپ بھی آپ سے بھاگ جائیں گے کہ کہیں ہم اس کی وجہ سے نیکیوں سے محروم نہ ہو، آپ لوگوں کو زندگی میں نیکیاں بانٹتے پھر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن نیکیاں ہماری تقسیم ہو جائیں گی۔ اس سے معزز بھائیوں، کسی بھی جان اور کسی بھی مال پر مسلمان کے کبھی انسان کو ظلم کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک آیت اور ایک حدیث کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی۔ جان کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ کے نزدیک جان اتنی محترم ہے، اللہ نے قتل کو حرام کیا ہے۔
قتل کو حرام کیا گیا ہے اور اسے بدترین جرم کہا گیا ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا الیما۔ اللہ کہتا ہے کوئی آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، کیا انجام ہوگا اس کا انجام جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے، دردناک عذاب میں وہ ہوگا اگر کوئی آدمی کسی مومن کو نہ قتل کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کسی بھی مومن کا مسلمان کو قتل کر دینا اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنا ہے، اللہ کے غضب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ وہیں پر شریعت صرف یہ نہیں کہتی کہ مسلمان کی جان ہی محترم ہے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کافر، مشرک، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، معاہد ہیں، ان کی جان بھی محفوظ ہونا چاہیے، اور وہ آدمی جو ان کے جان پر ہاتھ ڈالے وہ بھی اللہ کے سامنے مجرم ہوگا۔ بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو جو معاہد ہے، معاہدے کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے دین کے لیے دین کے مقابلے میں اتر کر ہم سے لڑتا نہیں ہے، ہمیں اپنے گھروں سے نکالتا نہیں ہے، ہم پہ ظلم نہیں کرتا ہے، ایسا کافر جو معاہدے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہو، اگر کوئی اسے قتل کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ اور آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ 40 سال کی مسافت پہ بھی کوئی ہو جنت کی خوشبو سے وہ سونگ سکتا ہے، اللہ اسے خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ یعنی جب خوشبو سے محروم ہوگا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جب خوشبو ہی اسے نصیب نہیں ہوگی جنت میں کیسے جائے گا؟ کون؟ جو کافر ہے، کافر جو معاہد ہے، جو امن و سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ دہشت گردی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، قتال کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پہ تلوار اٹھانا چاہیے، ظلم کے مقابلے میں ہمیں آگے آنا چاہیے۔ بغیر ضوابط و شرائط کے ایسا شخص اپنے آپ کو جنت کی خوشبو سے محروم کر لے گا۔ اس لیے کہ ہمارے چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے، بغیر شریعت کی فہم کے وہ آگے بڑھ کر کے ایسی کچھ کارروائیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگوں کے لیے مصیبت، اپنے لیے بھی مصیبت، اور شرعی ناحیے سے اگر کسی مسلمان نے ایسے کافر کو قتل کر دیا جو کافر کے امن و سلامتی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہو، اللہ اسے جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا۔ یعنی وہ اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے یا آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے۔ شریعت میں انسانی جان کی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی چیزوں کو حرام کیا ہے، مرا ہوا جانور وہ حرام ہے شریعت کے نزدیک، خنزیر کا گوشت حرام ہے شریعت کے نزدیک، محرمات کی ایک تفصیل ہے۔ لیکن جب انسان کی جان کی بات آئے کہ اگر انسان کو لگے کہ میں مر جاؤں گا، اگر کچھ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اس کے سامنے صرف کوئی حرام چیز ہی ہے، وہی کھا کر وہ بچ سکتا ہے، شریعت کہتی ہے ایسے موقع پر فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی آدمی ایسی مجبوری میں ہو اور وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا کر اپنی جان کو بچاتا ہے، شریعت کہتی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے حرام چیزوں کو اس کے لیے حلال کیا جسے خوف ہو کہ میری جان چلی جائے گی، میری روح قبض ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا اگر کچھ نہیں کھاؤں گا، شریعت نے حرام کو بھی حلال کیا۔ اس موقع پر یہ بتاتا ہے کہ شریعت کے نزدیک جان کی کتنی اہمیت ہے۔ شریعت کہتی ہے جہاں دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو بھی قتل کرنا حرام ہے، خودکشی شریعت میں حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ أَصَابَهُ، اللہ کے نبی نے کہا کوئی مصیبت پہنچتی ہے موت کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں، موت کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت، زندگی کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرو۔ اس کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اسے صرف کرو، اللہ کی اطاعت میں اسے لگاؤ، یہ اس کی قدردانی ہے۔ اور اسی کے ساتھ شریعت اسلامیہ ہر جان کا احترام کرنے کا حکم دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں
وہ بچے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ماؤں کے پیٹ میں ہیں، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جان ہو وہ محترم ہو، شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو قتل کر دے، اگر ولادت کے بعد ہو تب بھی وہ حرام ہے، ولادت سے پہلے بھی حمل کو ساقط کرایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ عورت، وہ بچیاں جنہیں زندہ دفن کیا گیا، کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے اسے دفن کیا گیا، کیا جواب ہے؟ کسی باپ نے اگر اپنی اولاد کو گرا دیا ہے، کل قیامت کے دن سوال ہوگا کس گناہ کی وجہ سے گرایا گیا، کیا جواب ہے؟ نہ اس نے زندگی دیکھی، نہ اس نے کوئی عمل کیا، کس وجہ سے اسے مار دیا گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ حمل ساقط کرانا بھی یہ جائز نہیں ہے، اس کا بھی احترام ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، اگر وہ نفس ہے، اللہ نے اس پہ روح پھونک دی ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات میں سے۔ اسی طرح شریعت نے ایسا آسان رکھا ہے اپنی تعلیمات کو کہ کسی انسان کے نفس پر ایسا بوجھ نہ ہو کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اپنے آپ کو عذاب دیں اسے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے آپ کو عذاب دیں۔ اللہ نے شریعت آسان رکھی ہے، کوئی آدمی سفر میں ہے اس کے لیے شریعت کی تعلیمات بدلی گئی ہے، اس لیے کہ السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر تکلیف اور مشقت کا سبب ہے۔ اللہ نے سفر میں احکامات کو بدلا ہے، وہ عورت جو حمل سے ہے، حالت رضاعت میں اس کے لیے احکامات کو بدلا ہے، وہ آدمی جو بیمار ہے اس کے لیے احکامات کو بدلا ہے۔ یہ شریعت کے احکامات بتاتے ہیں کہ انسانی جان کی کتنی قیمت ہے کہ اللہ نے ان احکامات کو بدلا ہے۔ اس وجہ سے شریعت کی ایسی کوئی تعلیم نہیں کہ جس میں انسان ہلاک ہو، برباد ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، شریعت میں ایسی تعلیمات نہیں دی گئی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی سفر کی حالت میں تھے، سر پر چوٹ لگی، چوٹ لگنے کے بعد ان پر غسل فرض ہو گیا، انہوں نے پوچھا میں کیسے غسل کروں؟ لوگوں نے کہا چونکہ پانی موجود ہے تیمم نہیں کر سکتے، غسل کرنا پڑے گا۔ صحابی نے غسل کیا اور انتقال ہو گیا، صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے غلط فتویٰ دے کر انہیں قتل کیا، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو برباد کرے کہ غلط فتویٰ دے کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اسے قتل کہا غلط فتویٰ دے کر۔ اگر کوئی آدمی شریعت کی ایسی تعلیم جو اس کے اوپر ہے ہی نہیں عمل کر کے ہلاک ہو جاتا ہے، فتویٰ دینے والا قاتل مانا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی نفس کی اہمیت ہے اللہ کے پاس، انسانی نفس کی اہمیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اسی طرح شریعت کی تعلیمات میں سے یہ بھی تعلیم شریعت کہتی ہے انسانی جان بہت قیمتی ہے، بیمار ہو جانے والے کو چاہیے علاج کا اہتمام کرے اور بیمار ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے مومن کو پاک و صاف ہونا چاہیے جو صحت کا سبب ہے، مومن کو ایسے اسباب اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کی زندگی محفوظ رہ سکے، اور بیمار ہو جائے علاج کرانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کیا علاج کرانا چاہیے؟ کیا علاج کرانا چاہیے؟ آپ دیکھیے انسانی جان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام تداووا یا عباد اللہ، تداووا یا عباد اللہ، آپ نے اللہ کے بندو علاج کراؤ، اگر کوئی بیماری ہے علاج کراؤ، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری اتاری ہے شفا بھی اتاری ہے، لہذا بیماریوں کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنی ہلاکت کا سامان نہ بناؤ، خاص طور پر ایسی بیماریاں جس میں انسان کے ہلاک ہونے کا امکان ہوتا ہے، خاص طور پر ایسی بیماریاں علماء کہتے ہیں ان بیماریوں کے علاج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیماری ہے، بیماری چھپانے کی چیز نہیں ہے، بیماری علاج کروانے کے لیے ہے، علاج کراؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا کرنے والا ہے۔ یہ انسانی جان کی اہمیت ہے شریعت کے نزدیک۔ اور انسانی مال، اللہ نے جو مال دیا ہے، مال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ انسان کی زندگی کی بنیاد اس کے اوپر ہے۔ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے، کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، گھر بار ہو، ہر چیز اسی مال سے جڑی ہوئی ہے۔ شریعت کہتی ہے مال کا احترام کرو، مال کی اہمیت یہ ہے، مال کا احترام کرو۔ مال کا سب سے بڑا احترام اپنا بھی اور دوسرے کا بھی، غلط طریقے سے مال مت کماؤ، غلط اور جائز ناجائز طریقوں سے مال مت کماؤ۔ اللہ نے سود کو حرام کیا، اللہ نے جوئے کو حرام کیا، اللہ نے دھوکے کو حرام کیا، اللہ نے غش اور غبن کو حرام کیا۔
کیوں حرام کیا؟ کیونکہ اس سے مال ناجائز طریقے سے دوسرے تک پہنچتا ہے، اور ہر ایک کا مال محترم ہے۔ جیسے آپ میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو بے وقوف بنا کر آپ کا مال لے جائے، اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے کسی اور آدمی کا مال ناجائز طریقے سے مت لیجیے، اور جان لیجیے اللہ نے جتنا رزق آپ کے لیے طے کیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ آپ حرام طریقے سے کمائیں گے، رزق زیادہ نہیں ہوگا، جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی رزق آپ کو ملے گا۔ بس آپ کی ذمہ داری ہے حلال طریقے سے رزق کماؤ۔ مال کی اہمیت ہے کہ شریعت نے ہر وہ راستہ جس راستے سے حرام طریقے سے مال آتا ہو اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے، اور اسلام میں مال کی اہمیت ہے۔ اللہ نے اسراف کو حرام کیا ہے۔ فضول خرچی ہماری بہت ہی بری عادت اور خصلت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اسراف اور فضول خرچی کیا ہے؟ ہم میں سے کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اسراف اور فضول خرچی کیا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی کا سب سے پہلا ضابطہ ہے ہر وہ مال جو حرام کے لیے خرچ کیا جائے وہ فضول ہے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مال حرام کے لیے لگتا ہے وہ مال فضول ہے، اسراف ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جانے والا تھوڑا سا بھی مال ہو وہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اس فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ مسلمان کتنے رسم و رواج اور بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، 11ویں 12ویں 40واں رجب کے کونڈے اور وغیرہ وغیرہ، مستقل مال لگتا ہے۔ پہلے سے غربت، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ وسائل نہیں ہے جس سے مال زیادہ کما سکے، اس کے اوپر خرافاتی بدعتیں جن کے اوپر مسلسل مال خرچ ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان بے تحاشا اپنا مال خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے۔ شریعت کہتے ہیں اسراف سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ آپ کے مال کا احترام ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اسے فضول مت خرچ کیجیے۔ اسی طرح بخیلی سے بھی بچیے، کنجوسی سے بھی بچیے۔ جہاں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کیجیے۔ اسراف خاص طور پر اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ مت کیجیے۔ شریعت تو کہتی ہے پانی کا اسراف کرنا بھی جائز ہے۔ پانی، حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی آدمی بہتے ہوئے پانی کے پاس ہو، اس پانی کو ضائع کرنا جائز نہیں، تو کیا مال کو ضائع کرنا جائز ہے اسلام میں؟ اسلام کہتا ہے کہ انسان کا مال محترم ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے سخت حدود قائم کیے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کا مال چوری کر لے، کیا سزا ہے اس کی؟ کیا سزا ہے اس کی؟ ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ آپ سوچیں انسان پوری زندگی عیبدار ہو جائے گا۔ ربع دینار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد رکھی ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، انسان پوری زندگی عیبدار ہوگا۔ یہ بتاتا ہے کہ مال کتنا محترم ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ لو۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا مال ناجائز طریقے سے لے لیا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی، اگر پکڑے جاتے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے تو بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اسراف کرنے سے، اسی طرح دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے بچو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اہتمام کیا ہے اس حوالے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن شعیب کی وہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کل واشرب والبس وتصدق من غیر صرف ولا خیلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ولا مخیلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ، آدمی کو کھانا چاہیے، جو اچھی چیز ہے وہ کھائیے۔ آدمی کو پینا چاہیے، جو پینا چاہتا ہے وہ پیجیے، اور پہنیے، جو اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں پہنیے، صدقہ کیجیے جو اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، ان 2 شرطوں کے ساتھ کہ کبھی اسراف مت کیجیے اور کبھی تکبر کے لیے سب کام مت کیجیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جتانے کے لیے مت کیجیے۔ آپ یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال کی قدردانی کرو، حفاظت کرو، حتیٰ کہ کفار کا مال بھی محترم ہے۔ کوئی کافر ہے کہ کافر کا مال چھیننا جائز ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے، بخاری میں، اور مکمل روایت ابو داؤد میں ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ سفر پہ تھے اور اپنے ساتھی کا قتل کر کے ان کا مال لے لیا۔ مسلمان ہوئے، وہ لے کر کے آئے اور بتا دیا اللہ کے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی سفر میں انہیں قتل کر دیا اپنے ساتھی کو، اور یہ مال ہے اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اسلام تو قبول ہے، مسلمان تو ہو سکتے ہو، لیکن یہ مال ہم قبول نہیں کریں گے، یہ مال ہمیں قبول نہیں ہے،
کیونکہ یہ مال دھوکے سے لیا گیا مال ہے، حالانکہ جن سے لیا گیا وہ کافر شخص تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت مغیرہ کو کہا یہ مال ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے، کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا مال محترم ہے، اس کے مال کا شریعت میں احترام ہے، لہٰذا اپنے مال کا بھی احترام اور دوسرے کے مال کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر مال کے حوالے سے شریعت کی تعلیمات ہیں، اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے مال کی، کہ انسان کا مال اگر پاکیزہ ہو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ مال پاکیزہ نہ ہو، مال طیب نہ ہو، حرام کے لقمے وہ کھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی سفر میں تھا اور بڑا گندا حال تھا، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ آپ جانتے ہیں دعا قبول ہونے کے کئی اسباب اس حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، اشعث اکبر، آدمی مجبور ہوتا ہے، آدمی پریشان حال ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، ہاتھ اٹھانا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 4، یا رب، اللہ کو ربوبیت کا حوالہ دینا۔ قرآن میں اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس آدمی نے یہ چاروں کے چاروں اسباب کو اختیار کیا، لیکن 5واں سبب چھوٹ گیا۔ اس نے 4 اسباب اختیار کر کے کہا اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس بھی حرام ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کا جو مال ہے اس کا اثر ہوتا ہے عبادتوں پر، لہذا اپنے مال کو پاک و صاف رکھو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام، جبریل نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے، یعنی یہ اللہ کی وحی ہے، حدیثیں سنتیں اللہ کی وحی ہیں، نبی کے دل میں ڈالی گئی۔ ان روح القدس نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتى تستكمل وتستوعب رزقها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ دنیا میں کوئی بھی نفس اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوگی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوگا، جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا فلا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبه بمعصية الله۔ اللہ کے نبی نے کہا کبھی رزق کے آنے میں دیر لگے، حرام طریقے سے پانے کی جلدی مت کرو۔ رزق کے آنے میں دیر لگے، حرام طریقے سے پانے میں جلدی مت کرو۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان ناحق مال کھانے والا نہیں ہوتا، مسلمان دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے چھیننے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اخلاق نبوی اخلاق نہیں، سلف صالحین کا طریقہ نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے ہم سلف صالحین کے منہج پر قائم ہیں، عقیدے میں، فقہ اور احکام میں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے اور اخلاق کی آتی ہے، کیا ہم اس میں بھی صحابہ کے منہج پر باقی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق صحابہ کے اخلاق ہیں؟ کیا ہمارے معاملات صحابہ کے معاملات ہیں؟ کیا ہمارا عمل صحابہ کے عمل کی طرح ہے؟ اس وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے نفس اور دوسرے کے نفس کا احترام کریں، اپنے مال اور دوسرے کے مال کا احترام کریں۔ یہ شریعت کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور یہ وہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال، سب سے پہلے فیصلہ کس بات کا ہوگا؟ سب سے پہلے فیصلہ ہوگا خون کا، لوگوں کے خون کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ ایک دوسرے کا جو قتل کیا ہوگا اس کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ 4 چیزوں کے سوالات سے پہلے انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ان میں سے عن مالہ، انسان کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انسانی جان اور انسانی مال کے احترام کے تعلق سے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جان کو محترم قرار دیا، اللہ کی شریعت کے بغیر اس کی طرف ہاتھ بڑھانا جائز نہیں۔ انسان کا مال محترم ہے، شریعت کے احکامات کے بغیر اس کی طرف آگے بڑھنا جائز نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی جان کا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے، اس نعمت کی قدردانی کرے اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے آپ نے انسان کو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم زندہ ہیں غنیمت سمجھے، کیوں؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله۔ یہ 4 اتنی اہم ہے، اگر روح قبض ہو گئی عمل کا دروازہ بند۔ اگر کفر پر مرے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کفر پر مر گئے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اگر برے عمل پر موت ہو گئی، ہم نے اپنے لیے اچھا دروازہ نہیں چنا اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کی قدر کیجیے، اطاعت سے اسے آباد کیجیے، اور انسان کو چاہیے اپنے مال کے حوالے سے فکر مند ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا دو چیزیں ہیں؟ اپنے منہ کی ضمانت دے، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے. منہ کی ضمانت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں منہ کی ضمانت یہ ہے کہ آدمی اس بات پر قائم رہے کہ اس کے منہ سے حرام لقمہ کبھی نہ جائے. اس منہ سے حرام لقمہ کبھی نہ جائے، یہ منہ کی ضمانت میں شامل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ منہ کی ضمانت کا مطلب آدمی کسی کو گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، یہ بھی اس کا معنی ہے. ساتھ میں منہ کی ضمانت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے منہ سے مال حرام کا بھی داخل نہ ہو. یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات میں کبھی گمراہی نہ بنائے جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح منہج پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر اور حمد کے بعد میں شکر گزار ہوں مسجد نور اور ذمہ داران کا اور ہمارے صدر اجلاس کا اور آپ کی موقع امام کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ذائقہ عطا فرمائے. آپ سب نے دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غلطیاں ہیں اس سے درگزر فرمائے، جو صحیح بات تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہمارے استاذ شیخ الوکیل مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں. میرے لیے بہت ضرورت کی بات ہے کہ میں ان کے سامنے گفتگو کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ شیخ کی عمر میں برکت دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائے. جو بھی کمی ہوگی شیخ بلا جھجھک اس پر استدراک تحقیق تنقید کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.